نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال تعالى في مقام آخر سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي معه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هؤلاء موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم ثم قيل لي انظر إلى الأفق الثاني فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل بيته فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم لعلهم الذين سحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتؤون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعل لي منهم فقال أنت معهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله يجعل لي منهم فقال سبقك بها عكاشة متفق علیہ. حضرات، محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں،
پچھلے کئی جمعے سے بات چل رہی تھی کہ وہ کون سے کام ہیں، نیک اعمال ہیں جو ہمیں جنت تک پہنچا سکتے ہیں، جن کے کرنے پر ہمیں انشاءاللہ جنت مل جائے گی۔ اور جنت کیا چیز ہے، اس کے بارے میں ہم اور آپ واقف ہیں۔ ہر فرد بشر کی یہ سب سے بڑی اور آخری آرزو ہوا کرتی ہے کہ دنیا کے جیسے بھی کٹ جائے، مگر مرنے کے بعد ہمیں جنت نصیب ہو جائے۔ بیچ میں کچھ مجبوریوں کی وجہ سے میں کئی جمعہ کا خطبہ نہیں دے سکا، جس کی وجہ سے یہ سلسلہ ٹوٹ گیا۔ آج پھر ہم آپ سب کو اسی معاملے کی طرف، اسی موضوع کی طرف لے جا رہے ہیں کہ کون سے وہ کام ہے جو ہمیں جنت تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے بخاری اور مسلم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث کا انتخاب کیا ہے، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو نہ صرف ایک ہی جنت کے مستحق ٹھہریں گے قیامت کے دن، بلکہ بلا حساب کے، بلا عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ آدمی کا حساب ہو جائے، آسان حساب ہو اور بلا سزا کے جنت مل جائے تو بہت بڑا کمال ہے، بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ لیکن اگر بلا حساب کے، بلا عذاب کے، کوئی حساب ہی نہ ہو، جنت مل جائے تو یہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے۔ حدیث بڑی لمبی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، عرضت علی الامم، مجھے امتیں دکھائی گئیں، یعنی کہ خواب میں یا شب معراج میں اللہ کے نبی کو قیامت تک ہونے والی تمام امتیں ایک ایک کر کے دکھائی گئیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو میں نے دیکھا کہ کوئی نبی ہے جس کے ساتھ اس کے متبعین کی، اس کے ماننے والوں کی چھوٹی سی جماعت ہے، اور کچھ ایسے بھی نبی ہیں جن کے ساتھ صرف ایک یا دو لوگ ہیں، یعنی کہ انہوں نے دنیا میں دعوت دی، اسلام کی طرف لوگوں کو بلایا، مگر اب ان کی زندگی میں صرف ایک یا دو لوگ ان پر ایمان لائے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد ایک ایسے نبی کو بھی میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کوئی ایک بھی آدمی نہیں تھا، یعنی کہ اس نبی نے اس دنیا میں اسلام کی دعوت دی، لوگوں کو اسلام کی طرف، اللہ کی طرف بلایا، مگر ان کی بات کو پورے لوگوں کو ماننا تو دور کی بات، کسی ایک آدمی نے بھی نہیں مانا۔ یہیں سے ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ دعوت دینے والے، چاہے انبیاء ہوں، چاہے علماء ہوں، اور چاہے نیک لوگ ہوں، ان کا کام دعوت دینا ہے، لوگوں کو خیر کی طرف بلانا ہے، اچھائی کی طرف لانا ہے، اچھی بات کہنی ہے۔ قبول کرنے والے قبول کریں یا نہ کریں، قبول کرنے والے کریں یا نہ کریں، یعنی انسان کو بددلی کا شکار نہیں ہونا ہے۔ یہ کہہ کر کے دعوت سے اپنے آپ کو نہیں الگ کر لینا ہے کہ بھائی ہماری بات سنی نہیں جا رہی ہے، ہماری بات لوگ مانتے نہیں ہیں۔ انبیاء کا یہ حال ہوگا قیامت کے دن کی، ایسے بھی انبیاء ہوں گے جن کے ساتھ ایک بھی آدمی نہیں ہوگا ان کا امتی۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد میں نے دیکھا بہت بڑی جماعت مجھے نظر آئی. اذ رفع لی سواد عظیم، کہ میرے سامنے بہت بڑی جماعت نظر آئی تو میں نے کہا کہ یہ میری امتی ہے، شاید یہ میرے امتی ہیں. تو مجھے بتایا گیا کہ نہیں، یہ آپ کی امتی نہیں بلکہ یہ موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں. اس کے بعد مجھے حکم دیا گیا کہ آپ دائیں طرف دیکھیے، افق، دائیں افق میں دیکھیے. تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا جمع غفیر تھا، بہت بڑی جماعت تھی. پھر مجھے حکم ملا کہ آپ بائیں طرف دیکھیے. میں نے بائیں طرف دیکھا تو بہت بڑی جماعت تھی. تو مجھ سے کہا گیا، فرشتوں نے بتایا کہ یہ آپ کی امتی ہے. معلوم ہوا کہ قیامت کے دن امت محمدیہ، اللہ کے نبی کو ماننے والے ہم اور آپ، قیامت کے دن سب سے زیادہ ہوں گے. تمام انبیاء کی قوموں سے، ان کے امتیوں سے سب سے زیادہ ہماری اور آپ کی تعداد ہوگی. اور اس کے بعد فرشتوں نے بتایا اللہ کے نبی کو کہ آپ کے امتیوں میں سے 70,000 ایسے لوگ ہیں جو جنت میں بلا حساب کے، بلا عذاب کے جائیں گے. یہ جو آپ کے امتی ہیں ان میں سے 70,000 ایسے لوگ ہوں گے یا ایسے لوگ ہیں جو جنت میں بلا حساب و کتاب، بلا کسی سزا اور عذاب کے جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات اپنے صحابہ سے بتائی اور اس کے بعد آپ اپنے گھر میں چلے گئے. اللہ کے نبی نے حدیث یہاں تک بتائی اور اپنے گھر میں چلے گئے. تو جو صحابہ وہاں موجود تھے آپس میں بحث کرنے لگے، چیمی گویاں کرنے لگے کہ وہ 70,000 لوگ کون ہیں جو جنت میں نہ صرف کہ جنت میں جائیں گے بلکہ بلا حساب و کتاب، بلا عذاب کے جنت میں جائیں گے. تو صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ تو ہم ہی لوگ ہوں گے، وہ شاید ہم ہی لوگ ہیں کیونکہ ہم نے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا ہے، ہم نے اللہ کے نبی کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، وہ ہم ہی لوگ، صحابہ لوگ ہیں. کچھ لوگوں نے کہا نہیں، ہم لوگ نہیں ہیں کیونکہ ہم لوگ جاہلیت کو بھی دیکھ چکے ہیں، جاہلیت میں ہم سے گناہ ہوئے ہیں، لہذا اس سے مراد جو 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے یہ وہ صحابہ ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئی ہے. یہ وہ چھوٹے صحابہ ہیں، بچے ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئی ہے اور اسلام میں ان کی پرورش ہوئی. انہوں نے جاہلیت کو، بت پرستی کو نہیں دیکھا. یہی لوگ ہیں. اللہ کے نبی واپس آئے تو آپ نے کہا کہ ما الذی تخوضون فیہ، کس بارے میں چیمے گویاں کر رہے ہو، بات چیت کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی ہم لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ وہ 70,000 لوگ جو جنت میں بلا حساب جائیں گے کون لوگ ہیں؟ تب آپ نے فرمایا کہ نہ صحابہ ہیں اور نہ ہمارے اسلام کے دور میں پیدا ہونے والے نوجوان ہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں الذین، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو نہ شگون لیتے ہیں، جو نہ، اس سے پہلے ہم نے فرمایا کہ اولا الذین لا یسترقون، جو لوگ دم نہیں کراتے ہیں. پہلی صفت آپ نے بتائی الذین لا یسترقون، جو لوگ دم نہیں کراتے ہیں، کسی دوسرے سے جھاڑ پھونک کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں. اور دوسری صفت آپ نے بتائی ولا یکتؤون، اور لوہے سے داغتے نہیں ہیں، یعنی زخموں کا علاج لوہے کو داغ کر نہیں کرتے ہیں. تیسری صفت آپ نے بتائی ولا یتطیرون، اور شگون نہیں لیتے ہیں. اور چوتھی صفت آپ نے بتائی وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ 4 صفات ہیں ان لوگوں کی جو جنت میں بلا حساب، بلا عذاب کے جائیں گے.
یہ گویا کہ آپ نے اس کو زمان و مکان کے ساتھ مقید نہیں کیا. اللہ کے نبی نے اس کو خاص نہیں کیا صحابہ کے ساتھ، بوڑھے صحابہ کے ساتھ یا نوجوان صحابہ کے ساتھ، بلکہ آپ نے اس کو عام کر دیا. قیامت تک جو لوگ ان تینوں صفات کے حامل ہوں گے وہ جنت میں بلا حساب و کتاب جائیں گے. اس 70,000 لوگوں میں سے وہ ہوں گے جو جنت میں بلا حساب و کتاب جائیں گے. پہلی صفت کیا بتائی گئی؟ 4 صفتیں بتائی گئی. جس بندے کے اندر یہ 4 صفتیں پائی جائیں، مومن بندے کے اندر یہ چاروں صفتیں اکٹھی ہو جائیں، وہ جنت میں نہ صرف ایک ہی جائے گا بلکہ بلا حساب و کتاب کی جائے گا. بہت بڑا مقام ہے ایسے لوگوں کا، بہت بڑی خوش قسمتی ہے ان لوگوں کی جو اس مقام سے فائز ہوں گے، جن کو یہ مرتبہ ملے گا. پہلی بات جو بتائی گئی اس پر کچھ اور تفصیل سے گفتگو کر لیتے ہیں. پہلی صفت کیا بتائی گئی حدیث میں؟ الذین لا یسترقون، جو لوگ دوسروں سے دم نہیں کراتے ہیں، دوسروں سے جھاڑ پھونک نہیں کراتے ہیں. ہم آپ بیمار ہوتے ہیں، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ فلاں مولوی صاحب سے، میاں صاحب سے، حافظ جی سے، قاری صاحب سے دم کروا دیجیے. تو ہم لوگ دم نہ کہہ کر کے دعا کہتے ہیں، دعا کروا دیجیے. اب حافظ صاحب کسی سامان میں، میٹھے میں یا پانی میں یا تیل میں، یا قاری صاحب یا مولانا صاحب یا میاں صاحب دم کر کے دیتے ہیں، پھر اس کو مریض پہ استعمال یا مریض استعمال کرتا ہے. یہ شکل ہمارے یہاں ہے، یہ شکل یہاں ہمارے یہاں ہے کہ بیماری میں ہم دوسرے سے دم کا مطالبہ کرتے ہیں. اسلام میں کسی سے دم کروانا، کسی سے جھاڑ پھونک کروانا جائز جھاڑ پھونک، ناجائز تو حرام ہی ہے. جائز قرآنی آیات کے ذریعہ، صحیح احادیث کے ذریعہ یا دعائے معصورہ کے ذریعہ جھاڑ پھونک کرانا بہرحال جائز ہے، بہرحال جائز ہے. لیکن اگر بندہ بیماری میں، پریشانی میں کسی اور سے دم نہ کرا کر کے خود دم کرے، کسی اور سے دم نہ کرا کے خود دم کرے، خود اپنے آپ پر پھونکے، قرآن کی آیات پڑھے، دعائیں پڑھے، تو یہ زیادہ بہتر چیز ہے، یہ زیادہ بہتر چیز ہے. اور اتنا کرنے کے بعد اللہ پہ بھروسہ رکھے، اتنا کرنے کے بعد اللہ پہ بھروسہ رکھے. ہمارے عام طور پہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، رواج یہی ہے، طریقہ یہی ہے کہ لوگ دعا کرنے والے لوگ مخصوص ہیں. گاؤں میں کس کی دعا قبول ہوتی ہے؟ کسی جھاڑ پھونک کرایا جائے، مرد ہو یا عورت ہو، لوگ مخصوص ہیں. ایسے موقع پر انہی کے پاس جایا جاتا ہے یا انہی کو بلایا جاتا ہے جھاڑ پھونک کے لیے یا دم کرنے کے لیے. بلا شبہ کسی کو سے دم کرانا، اگر وہ دم قرآنی آیات کے ذریعہ کرتا ہو یا دعائے معصورہ کے ذریعہ کرتا ہو تو جائز ہے. لیکن کسی کو نہ بلا کر کے آدمی خود اپنے اوپر دم کرے، کسی کو نہ بلا کر کے انسان اپنے اوپر خود دم کرے، خود پھونکے، تو یہ زیادہ بہتر ہے اور ایسا کم ہوتا ہے. ہم لوگ اکثریت ہماری دعا سے ناواقف، بے نمازی، دعا سے ناواقف، قرآنی آیات اسے یاد نہیں، تو اسی لیے مجبوری ہے لوگ قاری صاحب پر، حافظ صاحب پر، مولوی صاحب پر، میاں صاحب پر بھروسہ کرتے ہیں. حتیٰ کہ بعض لوگ جو ان پڑھ ہیں ان سے بھی دعائیں کی جاتی ہیں، کرائی جاتی ہیں. اسلام یہ عملی مذہب ہے، اسلام عملی مذہب ہے. دعائیں ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے. یہ ہندو مذہب کے برعکس ہے. ہندو مذہب میں پنڈت جی کچھ کہتے رہتے ہیں اور پیچھے لوگ سہا سہا کہتے ہیں. پنڈت لوگ آگے کچھ کہتے ہیں اور پیچھے والے صرف سہا سہا جانتے ہیں.
یہی حال ہمارا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے۔ دعائیں مولوی صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب دعائیں کرتے ہیں اور ہم آپ صرف آمین کہنا جانتے ہیں۔ دعائیں ہم کو اور آپ کو دعائیں خود یاد ہونی چاہیے، دعائیں خود یاد ہونی چاہیے۔ دعائیں کرنے کے لیے یا دم کرنے کے لیے ہم کسی غیر کو نہ بلائیں۔ سورہ فاتحہ کسی نہیں یاد ہے، کسی نہیں یاد ہے، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق اور سورہ اخلاص کسی نہیں یاد ہے، اور آیت الکرسی شاید کم لوگوں کو یاد ہو، تو کیوں نہ ہم یاد کریں، کیوں نہ ہم یاد کریں۔ اللہ کے نبی سے جو دعائیں منقول ہیں، انہیں دعائیں معصورہ کہا جاتا ہے، وہ دعائیں ہم کیوں نہ یاد کریں، وہ دعائیں ہم کیوں نہ یاد کریں۔ اسی بات کی اس حدیث میں تعلیم دی گئی ہے کہ دوسرے پر بھروسہ کرنے کے بجائے، دوسرے سے دم کروانے کے بجائے ہم اپنے آپ پر خود دم کریں۔ میں نہیں کہتا کہ دوسرے سے دم کروانا، دوسرے سے پھکانا ناجائز ہے اگر وہ قرآنی آیات کے ذریعہ ہو اور دعائیں معصورہ کے ذریعہ ہو، لیکن زیادہ بہتر ہے اگر اس مرتبے کو پانا ہے، اگر جنت میں بلا حساب و کتاب جانا ہے، اس مرتبے سے فائز ہونا ہے، اس مقام تک پہنچنا ہے، تو ہم کو اور آپ کو دعائیں خود یاد کرنی ہوگی۔ دعائیں یاد کر کے خود اپنے آپ پر پھونکیں۔ صبح شام کی دعائیں، صبح شام کے اذکار متعین ہیں، قرآن و حدیث میں بتائے گئے ہیں۔ ہم فجر کی نماز کے بعد صبح اور شام کی عصر کے بعد یا مغرب کے بعد وہ دعائیں پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ جنات کا، بھوت کا، شیطان کا، جادو کا کوئی اثر ہم پر اور آپ پر نہیں ہوگا، کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لیکن آج کا مسلمان سورہ فاتحہ سے غافل ہے، آج کا مسلمان سورہ اخلاص سے غافل ہے، آج کی اکثریت جو مسلمانوں کی ہے سورہ یا آیت الکرسی نہیں یاد ہے۔ یہ دعائیں ہیں جو پریشانیوں سے، آفات سے، جن سے، شیاطین سے، جادو سے، ٹوٹکا اور ٹونے سے ہمیں محفوظ رکھتے ہیں۔ تو ہم خود نہ سنبھل کر، ہم خود نہ یاد کر کے مولوی صاحب پر، میاں صاحب پر، فلاں صاحب پر بھروسہ کر کے بیٹھتے ہیں۔ پریشانی ہوگی میاں صاحب کو بلا لیں گے دعا کرنے کے لیے، مولانا صاحب کو، قاری صاحب کو بلا لیں گے دعا کرنے کے لیے۔ جائز ہے کسی غیر سے دعا کرانا، جائز ہے، لیکن اگر اس مقام تک پہنچنا ہے، اس مقام تک پہنچنا ہے کہ جنت میں بھی جانا ہے اور بلا حساب و کتاب کے جانا ہے، تو ہم کو اور آپ کو دعائیں خود یاد کرنی ہوگی، دعائیں خود یاد کرنی ہوگی۔ ہم ساری چیزیں یاد کر لیتے ہیں، جو لوگ انگلش نہیں جانتے تھے انگلش جان گئے، بول لیتے، عربی نہیں جانتے تھے عربی بولنے لگے، ماحول پا کر کے، لوگوں کے ساتھ رہ کر کے۔ تو کیا یہ دعائیں نہیں یاد ہو سکتی؟ کیا یہ معصور دعائیں نہیں یاد ہو سکتی؟ کیا قرآن کی آیتیں نہیں یاد ہو سکتی؟ یاد ہو سکتی ہیں، لیکن دلچسپی ہونی چاہیے۔ تو بہت عظیم بات اللہ کے نبی نے اس حدیث بتائی کہ وہ لوگ، میری امت کے 70,000 لوگ جنت میں بلا حساب و کتاب کے جائیں گے۔ قابل رشک ہے یہ مرتبہ اور مقام، اور قابل رشک ہے وہ لوگ جو اس مرتبے اور مقام کو پائیں گے۔ دوسری چیز جو حدیث میں بتائی گئی، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، جو بدشگونی نہیں لیتے ہیں، نحوست کو نہیں مانتے، نحوست کو نہیں مانتے۔ اسلام میں نحوست ہے ہی نہیں، اور نحوست کو ماننا اور نحوست کو پر عمل کرنا یہ صحیح عقیدے کے خلاف ہے، یہ حرام ہے۔ نحوست کا مطلب ہوتا ہے کسی پرندے کے اڑان کو دیکھ کر، وہ دائیں اڑا کہ بائیں اڑا، سامنے اڑا یا کٹنی کاٹا،
اس سے انسان اپنے کسی کام کی بھلائی اور برائی کا تعین کرے. جیسے کوئی پرندہ اڑ گیا دائیں تو کہا ہمارا یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، بائیں اڑ گیا تو کہا یہ ہمارا کام نہیں ہوگا، سامنے اڑا تو کچھ اور متعین کر لیا. ہمارے ہاں ہندو لوگ باقاعدہ ان کا اس پر عمل ہے، باقاعدہ اس پر ان کا عمل ہے. ٹٹیری رات میں بول دے تو کہتے ہیں کسی کی موت ہے، کوا بول دے تو کچھ اور کہتے ہیں. تو مختلف جانور ان کی بول سے یا ان کی اڑان سے یہ فیصلہ کیا جاتا کہ ہمارا ایک کام ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایسے ہی انسان کسی اپنے مقصد کے لیے جا رہا ہے اور راستے میں کوئی انسان نظر آ جائے، اس کا چہرہ نظر آ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ تو فلاں انسان ہے، فلاں ذات کا ہے، فلاں برادری کا ہے، یا یہ کہ لولا لنگڑا انسان ہے، فلاں عیب والا انسان ہے، اب ہمارا کام نہیں ہوگا. انسان لوٹ آئے. اب تک ہمارے سماج میں چیزیں پائی جاتی ہیں. دکان چلاتا ہے، اگر صبح اگر کوئی ادھار لینے والا انسان پہنچ جائے، نقد پیسہ نہ دینے والا ہو، تو کہتے ہیں کہ آج کی روزی مر گئی، آج کی روزی مار دی گئی. تو اسی کو بدشگونی کہا جاتا ہے، بدشگونی کہا جاتا ہے. یا کسی گاڑی کا سامان ہے، کسی موٹر سائیکل کا یا کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو لوگ اس کو بیچ دیتے ہیں کہ اب یہ گاڑی اس میں نحوست آ گئی، اس گاڑی سے نہیں چلنا ہے ورنہ پھر حادثہ ہو جائے گا. کسی راستے پہ کوئی حادثہ ہو جائے تو انسان اس راستے سے بچتا ہے کہ فلاں راستے پہ نہیں جانا، اس میں تو حادثہ ہو گیا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. تو کوئی سامان ہو، کوئی چیز ہو کھانے کی، کوئی چڑیا ہو، کوئی انسان ہو، کوئی راستہ ہو، اگر اس میں برائی یا اس کے ساتھ برائی یا بھلائی کو جوڑا جائے تو یہی نحوست کو ماننا ہے. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تمام راستے، تمام مکان، تمام چیزیں، تمام پرندے، تمام ایام، تمام مہینے، تمام سال سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ کے ہاں کوئی چیز منحوس نہیں ہے. اللہ کے ہاں کوئی چیز منحوس نہیں ہے. لہذا یہ عقیدہ رکھنا یہ اسلامی عقیدے کے خلاف ہے، حرام ہے. عقیدہ رکھنا اسلامی عقیدے کے خلاف ہے. تو اس میں اللہ رب العالمین پر خاصا توکل کیا جاتا ہے، خاصا توکل کرنا ہے. اگر یہ صفت کسی بندے کے اندر پائی گئی تو انشاءاللہ نہ صرف ہی کہ وہ جنت میں جائے گا بلکہ جنت میں بلا حساب و کتاب جائے گا. اس کے لیے کامل یقین کی ضرورت ہے، اس کے لیے مضبوط دل کی ضرورت ہے، اس کے لیے پکے ایمان کی ضرورت ہے. انسان کا ایمان جب اللہ پر پکا ہوگا اور اللہ کی ذات پر یقین ہوگا تو انسان ان سب بکواس میں نہیں پڑے گا. اور اس کے لیے ضروری ہے، یہ سب یقین پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے اوصاف، اللہ کے کمالات کا علم ہونا چاہیے. اللہ کے کمالات، اللہ کی قدرت کا ہمیں علم ہونا چاہیے. جب ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے یہ علم اور جانکاری پیدا ہو جائے کہ رب العالمین ہر چیز پہ قادر ہے، رب العالمین ہر چیز کا مالک ہے، وہی بناتا ہے، وہی بگاڑتا ہے، وہی بیمار کرتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی ایکسیڈنٹ کرتا ہے اور وہی بچاتا ہے. اگر ہمارے اور آپ کے اندر یہ علم پیدا ہو جائے کہ اللہ کی ذات، اللہ کی قدرت میں ساری چیزیں ہیں، ہم نہیں بچ سکیں گے. اگر اللہ نے ہمارے لیے ایکسیڈنٹ کو لکھ رکھا ہے اور ہمارا کچھ نہیں ہوگا، اگر ہم خطرات سے گزریں، اللہ نے ہمارے لیے نجات رکھی ہے تو کچھ نہیں ہوگا. یہ علم ہمارے اندر جب پیدا ہو جائے تو ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا، ہمارا یقین مضبوط ہو جائے گا. تو اللہ کی قدرت کو، اللہ کی طاقت کو اور اللہ کے علم کو، اللہ کے فیصلے کو ہمیں جاننا ہے. یہ جاننے کے بعد ہی ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. ایکسیڈنٹ ہو گیا گاڑی سے کسی راستے میں، وہ گاڑی خراب نہیں ہو گئی، نہ وہ راستہ منحوس ہو گیا، پرندہ اڑ گیا، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے.
کسی نیچی ذات کا انسان ہمارے سامنے سے صبح صبح گزر گیا، اسے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ عرب کے اندر دستور تھا کہ شوال کے مہینے میں، علماء کرام جانتے ہیں، شوال کے مہینے میں رمضان کے بعد جو شوال آتا ہے اس میں لوگ شادیاں نہیں کرتے تھے، کہتے تھے شوال کی شادی کامیاب نہیں ہوا کرتی ہے، منحوس شادی ہوتی، ٹوٹ جایا کرتی ہے۔ عربوں کے اندر دستور تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اس عقیدے کے توڑ میں کہ عقیدہ یہ سوچ غلط ہے، کہا کہ میرا نکاح بھی شوال میں، میرا نکاح شوال میں ہوا اور میری رخصتی بھی شوال میں ہوئی، میرا نکاح بھی شوال میں ہوا اور میری رخصتی بھی شوال میں ہوئی، تو مجھ سے بڑھ کر اللہ کے نبی کے نزدیک عزیز اور پیاری کون تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مجھ سے بڑھ کر کوئی مرتبے والی تھی؟ معلوم ہوا کہ یہ جاہلی عقیدے ہیں، اور آج تک ہندو قوم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمارے اندر بھی کچھ نہ کچھ کسی انداز میں پائے جاتے ہیں۔ اس عقیدے سے دامن چھڑانے کی ضرورت ہے، اس عقیدے سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ اللہ پر جو ہمارا کامل یقین ہو جائے گا، بھروسہ ہو جائے گا، تو جنت کا راستہ ہمارے لیے کھل جائے گا۔ ابھی 2 صفتیں باقی رہ گئے، انشاءاللہ ٹائم نے وفا نہیں کیا، انشاءاللہ اگلے خطبے میں وہ باتیں پیش کی جائیں گی۔ پہلی بات آج بتائی گئی کہ وہ لوگ جو کسی کو دم کرنے کے لیے دعا کرانے کے لیے نہیں بلاتے ہیں۔ کوئی اپنے سے آ گیا، کوئی مہمان آیا، آپ بیمار ہیں، اپنے سے آیا، اس نے دعا کر دی آپ کے لیے، کوئی بات نہیں، جائز ہے۔ آپ کے عقیدے پر اس کا کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، یا کسی سے پریشانی ہو گئی، آپ نے کسی سے کرا لیا دعا، اس سے بھی آپ کا عقیدہ نہیں بگڑے گا۔ لیکن اگر اس مقام کو پانا ہے، اس مقام کو پانا ہے، تو دعائیں ہمیں خود یاد کرنی پڑیں گی۔ ہم دعائیں خود یاد کریں، خود پھونکیں اپنے آپ پر، خود دم کریں، صبح شام کی دعائیں یاد کریں۔ اور دوسری چیز بتائی گئی کہ اپنے معاملات میں یا اپنے معاملات کے صحیح اور غلط ہونے میں ہم کسی چیز یا کسی ذات، کسی برادری، کسی سامان کے اچھے یا برے ہونے پر فیصلہ نہ کریں۔ ہر دن، ہر صبح، ہر شام، ہر سامان، ہر چہرہ، ہر زمانہ، ہر مکان اور ہر دن، ہر مہینہ اللہ کے ہاں اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور اللہ کے بنائی ہوئی چیزوں میں نحوست نہیں ہے، نحوست نہیں۔ ہمارے لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ فلانے مسریہ ہیں، یہ بھی بشگونی ہے۔ فلاں آدمی اس کام تھا، وہ مسریہ آدمی ہے، اس کے رہنے سے کام بگڑ گیا۔ مسریہ یہی بشگونی ہے، یہی نحوست ہے۔ اللہ کے نزدیک سارے بندے برابر ہیں۔ اللہ نے سب کو بنایا ہے، اللہ نے سارے دنوں کو بنایا، اللہ نے ساری پرندوں کو بنایا ہے، ساری چیزیں اللہ کے برابر ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ یہ دونوں چیزوں کے تعلق سے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم اصلاح بنائے کہ ہم قیامت کے دن بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا